بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم فاعل کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ وشرطہ ان تغیر صیغۃ الفعل الى فعل او یفعل ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت والثالث من باب علمت والمفعول له والمفعول معه كذلك۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے اور اس کو اس کی جگہ پر قائم مقام کر دیا جائے، اور شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو تبدیل کر دیا جائے فعیلہ کی طرف یا یفعلو کی طرف، اور نہیں واقع ہوتا مفعول ثانی باب علمتو سے اور مفعول ثالث باب علمتو سے، اور مفعول لہو اور مفعول معاہو بھی اسی طرح۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے فاعل کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ مفعول جو بھی ہو اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی مفعول فاعل کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اب ذرا اس لفظ کو دیکھیں، ایسا مفعول ما لم یسمى نہ ذکر کیا گیا ہو، نام نہ لیا گیا ہو فاعلہ اس کے فاعل کا، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مفعول کی طرف۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ فاعل کو حذف کر کے فاعل والا جو اعراب ہے وہ مفعول کو دے دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ مفعول ہے جو فاعل کے قائم مقام آ جائے، فاعل کی جگہ پر آ جائے، ایسے مفعول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں آسانی کے لیے ہم اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسے ہے نا کہ کاتب زید الدرس، کہ زید نے درس کو لکھا۔ اب آپ اس میں یہ کریں کہ جو زید فاعل ہے اس کو آپ حذف کر دیں، اس کو آپ حذف کر کے جو زید کا اعراب تھا وہ آپ درس کو دے دیں، اور اس کو جو معروف تھا اس کو آپ مجہول کر دیں۔ کتب الدرس، درس کو لکھا گیا۔ اب یہ جو درس ہے دیکھا جائے تو یہ مفعول ہے، کیونکہ اس کے اوپر لکھنے والا فعل واقع ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو فاعل والا اعراب دے دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کل مفعول حذف فاعلہ، ہر ایسا مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے، وَأُقِیمَ اور لایا جائے ہوا اس کو، یہ جو ہو ضمیر ہے، ہوا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے اس مفعول کی طرف، مقامہ اس کی جگہ پر۔ کس کی جگہ پر؟ یہ جو ہو ضمیر اس میں ہے یہ لوٹ رہی ہے فاعل کی طرف، یعنی مفعول کو فاعل کی جگہ پر لایا جائے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہوا ضمیر کیوں لے کر آئے، آپ اقیمہ مقامہ کہہ دیتے۔ تو دیکھیں اس میں اگر ہم اقیمہ مقامہ کہتے تو پھر اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ جو مقامہ ہوا ہے یہ اقیمہ کا نائب فاعل ہے، لیکن اس کا جو نائب فاعل حقیقت کے اندر وہ ہوا ضمیر ہے، اس لیے یہاں پہ ہوا ضمیر کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ تو ہوگی نائب فاعل کی تعریف، یعنی ایسا مفعول جو فاعل کی جگہ پر آ جائے۔ اب اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل، کہ جو فعل کا صیغہ معروف کا ہے آپ نے اس کو مجہول کے صیغہ میں تبدیل کر دینا ہے۔ یہاں پہ حضرت نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صیغہ کو فعل سے فعل بنا دیں یا یفعل بنا دیں۔ اب دیکھیں اگر ماضی معروف ہے وہ ہے فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا، اس سے آپ نے مجہول بنا دینا فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا۔ اسی طریقے سے اگر مضارع معلوم ہے، جب آپ نے اس کو نائب فاعل بنانا ہے تو آپ فعل کو فعل معروف سے مجہول بنا دیں گے یا فعلو سے یفعلو بنا دیں گے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ماضی اور مضارع کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی صیغوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ شبہ فعل ہے، اسم فاعل ہے تو اس کی جگہ پر اسم مفعول آ جائے گا، تو اسم مفعول کا بھی اسی طریقے سے نائب فاعل ہوتا ہے جس طریقے سے فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ فعل کو آپ فعل یا یفعل کی طرف پھیر دیں گے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت، یہ جو آپ نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنانا ہے یا آپ نے نائب فاعل بنانا ہے، اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ باب علمت کا جو دوسرا مفعول ہے آپ اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ اب باب علمت کیا اس کو دیکھ لیں ذرا۔ دیکھیں علمت سے مراد وہ افعال ہیں، افعال قلوب ہیں جو ظاہری اعضاء سے نہیں کیے جاتے، مثال کے طور پہ جاننا، خیال کرنا، گمان کرنا، کچھ میں نے لکھے بھی ہیں یہاں پہ، علمت، ظننت، حسبت، زعمت، خلت، رأیت، وجدت، تقریباً ساروں کا معنی ایک ہی ہے، گمان کرنا، خیال کرنا۔ اب اس میں جو ہے نا اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، جیسے کہ علمت زیدن فاضلہ، زید یہ مفعول اول ہے، فاضلن یہ مفعول ثانی ہے۔
تو بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو باب علمتو ہے یہ اس سے متعلقہ کوئی بھی فعل ہے، اس کا جو مفعول ثانی ہے اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا زیدن فاضلہ، آپ اس میں جو فاضلہ جو دوسرا مفعول ہے آپ اس کو نائب فاعل بنا دیں اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ دیں علم فاضل زیدن، تو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زیدن فاضلہ ہے نا یہ علمتو کے داخل ہونے سے پہلے مسند اور مسند الیہ تھے۔ مثال کے طور پہ یہ جو تھا نا زید، یہ تھا مسند الیہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو فاضلہ تھا یہ مسند تھا خبر ہونے کی وجہ سے، بعد میں اس کے اوپر علمتو داخل ہو گیا۔ اب یہاں پہ جب فاضل کو آپ یہ بنا دیں گے نائب فاعل بنا دیں گے تو یہ مسند نہیں باقی رہے گا، مسند الیہ بن جائے گا، تو مسند کا مسند الیہ ہونا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لا یقع المفعول الثانی من باب علمتو، علمتو کا جو دوسرا مفعول ہے اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اس کو آپ مفعول ما لم یسمى فاعلہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بنائیں گے تو پھر اس کا مسند الیہ بننا لازم آئے گا، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ مسند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے والثالث من باب علمتو، علمتو کا جو تیسرا مفعول ہے اس کو بھی نہیں آپ بنا سکتے۔ اب علمتو سے کیا مراد ہے؟ کچھ افعال ہے، علم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدث، یہ کچھ افعال ہیں، یہ تین مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کا جو تیسرا مفعول ہے اس کو بھی آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ علم اللہ زیدن امرا فاضلا، اب علم یہ فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، زید مفعول اول، امر مفعول ثانی، فاضلہ مفعول ثالث۔ یہاں پر آپ جو فاضلہ ہے اس کو آپ نائب فاعل بنا کے یہ نہیں کر سکتے اعلم فاضل زیدن امرا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ وجہ وہی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے مسند تھا، جیسے آپ نے وہاں پہ پڑھ لیا نا کہ فاضلہ مسند تھا، یہاں پر بھی یہی وجہ ہے کہ یہ مسند تھا، جب آپ اس کو نائب فاعل بنا دیں گے تو یہ مسند الیہ بن جائے گا، تو مسند کا مسند الیہ واقع ہونا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو باب علمتو ہے اس کا جو تیسرا مفعول ہے اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا والمفعول لہ، جو مفعول لہ ہے اس کو بھی آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں جو مفعول لہ ہے یہ فعل کے بعد واقع ہوتا ہے اور فعل کی علت بتانے کے لیے آتا ہے کہ جو فاعل نے فعل سر انجام دیا تھا یہ کس وجہ سے سر انجام دیا تھا، کس وجہ، کس سبب اور کس علت کی وجہ سے کیا تھا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ جو علت ہوتی ہے یہ اس کو لیے اس کا مفعول ہونا ضروری ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو نائب فاعل بنا دیں گے تو مفعول کا نائب فاعل ہونا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مفعول ہوگا تو پھر یہ مسند ہوگا، جب آپ اس کو نائب فاعل بنا دیں گے تو یہ مسند الیہ بن جائے گا، اور یہ جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں آگے فرما رہے ہیں کہ مفعول لہ، یعنی مفعول لہ اس کو بھی آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ جو مفعول لہ ہے یہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یہ لام کے ساتھ، دوسرا ہوتا ہے لام کے بغیر۔ اگر یہ لام کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ فعل مجہول کے لیے نائب فاعل بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضُرِبَ لِلتَّعْدِیبِ، اب یہ جو لِلتَّعْدِیبِ ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے مفعول لہ ہے کیونکہ اس کی وجہ، سبب اور علت بیان کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا نائب فاعل بن سکتا ہے کہ یہ جار مجرور مل کر یا آپ ظرف مستقر کے متعلق کر کے پورا جملہ کر کے آپ اسی ضُرِبَ کا نائب فاعل بنا دیں، اس طرح تو یہ بن سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے مفعول لہ کے استعمال کا وہ یہ ہے کہ لام کے بغیر استعمال ہو، جیسا کہ زید ضرب تادیباً، زید اس نے مارا ادب سکھانے کے لیے، تو یہاں پر جو تادیباً ہے یہ مفعول لہ ہے کیونکہ وجہ، سبب اور علت بیان کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں آپ اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کر دیں ضُرِبَ تادیبٌ، یہ کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول لہ فعل کے لیے علت بنتا ہے اور علت بننے کے لیے اس کا منصوب ہونا یہ دلالت کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو نائب فاعل بنائیں گے تو پھر منصوب کے بجائے یہ مرفوع ہو جائے گا، اوپر منصوب تھا نا، یہاں پر یہ مرفوع ہو جائے گا، اور مرفوع ہونے کی صورت میں مفعول لہ ہونے پر کسی قسم کی دلالت نہیں ہوگی، جب دلالت نہیں ہوگی تو یہ مفعول لہ ہی باقی نہیں رہے گا، تو اسی لیے فرمایا کہ مفعول لہ ہونے کی حالت میں آپ اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تو فرمایا کہ مفعول اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا کہ مفعول معہ، اس کو بھی نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔ اب مفعول معہ کے بارے میں آپ کو تفصیل معلوم ہے کہ یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو کہ اس واو کے بعد آتا ہے جو کہ مع کے معنی میں ہوتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے، نائب فعل بنائیں گے، تو یا تو آپ واو کے ساتھ ذکر کریں گے یا آپ واو کے بغیر ذکر کریں گے۔ اگر تو آپ اس کو واو کے ساتھ ذکر کریں گے تو پھر جو فعل مجہول ہے اس کا نائب فعل، اس کے اندر تو اتصال ہوتا ہے، اتصال باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ اس کو واو کے بغیر ذکر کریں گے تو پھر یہ تو مفعول معہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مفعول معہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ اس واو کے بعد ہے، جو مع کے معنی میں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مفعول معہ اور مفعول لہو یہ دونوں بھی اسی طرح، جیسے اوپر فرمایا تھا کہ یہ باب علمتو کا مفعول دوسرا مفعول اور باب علمتو کا تیسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا، اسی طرح مفعول لہو اور مفعول معہ یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتے۔